میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آخر کار بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی 13,500 قسط جاری ہو چکی ہے۔ حکومت نے اس دفعہ خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں اور تعلیمی وظائف کے ساتھ ساتھ قسط میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ قسط کے حوالے سے پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ قسط آپ نے کس دن اور کس تاریخ کو لینے جانی ہے۔ اور یہ قسط اس دفعہ جو پہلے مرحلے میں شروع ہونے جا رہی ہے وہ ٹوٹل 104 اضلاع ہیں۔ ان 104 اضلاع کو سب سے پہلے قسط دی جائے گی، باقی اضلاع کو دوسرے مرحلے میں قسط دی جائے گی۔ تو ان 104 اضلاع کے نام بھی آپ کو انشاءاللہ اسی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، اس لیے ویڈیو کو غور سے اور لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ لیکن جو مین ٹاپک ہے جس کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ قسط کن خواتین کو ملے گی اور کون سی خواتین اس دفعہ خالی ہاتھ واپس آئیں گی، یعنی کن خواتین کے پیسے بند ہو جائیں گے۔ اب میں جن خواتین سے کہوں گا کہ یہ خواتین پیسے لینے جائیں تو صرف وہی جائیں، باقیوں کو بلا وجہ اپنا کرایہ اور قیمتی وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو پہلے نمبر پر ایسی خواتین جن کو ریگولر قسط ملتی ہے، یعنی ہر 3 ماہ بعد جن کو پیسے ملتے ہیں، ان میں سے ایسی خواتین جن کا پی ایم ٹی سکور 32 سے کم ہے وہ پیسے لینے جائیں، اور جن کا 32 سے زیادہ ہو گیا ہے ان کے پیسے نہیں آئیں گے، اس لیے وہ بلا وجہ کیمپ سائٹ کے چکر نہ لگائیں۔ اب آپ میں سے کئی ایسی بھی ہوں گی جن کو پی ایم ٹی سکور کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا پی ایم ٹی سکور کتنا ہے، تو انہیں میں کہوں گا کہ آپ بھی ایک دفعہ قسط لینے ضرور جائیں۔ اب یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر جانچ پڑتال والوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جانچ پڑتال والے وہ ہیں جن کو پہلے جب 8171 پورٹل گوگل پر موجود تھا تو انہیں یہ لکھا آتا تھا کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے، یا پھر آگے یہ بھی لکھا آتا تھا کہ اہلیت کے بارے میں جلد آگاہ کیا جائے گا۔ تو ان میں سے ایسی خواتین جن کے گھرانے کو وزیراعظم رمضان ریلیف پیکج کا 5,000 ملا ہے وہ بھی یہ قسط لینے ضرور جائیں، کیونکہ 40 لاکھ خاندانوں کو 5,000 دیا گیا ہے، اور انہی 40 لاکھ لوگوں میں سے تقریباً 7 لاکھ لوگوں کو BISP میں اہل کر دیا گیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان 7 لاکھ خوش قسمت گھرانوں میں شامل ہوں جن کو 5,000 ملا ہے۔ ان سب کو اہل نہیں کیا گیا، صرف ان میں سے 7 لاکھ لوگوں کو شامل کیا گیا ہے۔ باقی جو دوسرے جانچ پڑتال والے ہیں جن بیچاروں کو ابھی تک کہیں سے کچھ بھی نہیں ملا تو ان کو یہ قسط بھی نہیں ملنی، اس لیے بلا وجہ رولنے کی یا دھکے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آرام سے محنت مزدوری یا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ کریں اور رزق حلال کما کر اپنے بچوں کو کھلائیں۔ کسی سرکاری امداد کی توقع نہ رکھیں، توقع صرف اللہ کی ذات سے رکھیں، جب آپ کی قسمت میں ہوگا آپ کو اہل کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر وہ خواتین جن کو 10,000 ملا ہے، وہ اس امید میں ہیں کہ شاید ہمیں بے نظیر کی قسط بھی ملے گی یا یہی 10,000 کا چیک ہمیں پھر سے دیا جائے گا، تو ان کو نہ تو 10,000 کا چیک دیا جائے گا دوبارہ، اور نہ ہی ان کو کوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کوئی قسط دی جائے گی۔ یہ بلا وجہ خوش فہمیاں نہ پالیں۔ وہ 10,000 کا چیک صرف رمضان پیکج تھا اور صرف ایک ہی بار ملنا تھا، اس لیے ایسی خواتین جن کو 10,000 کا چیک مریم نواز کی طرف سے ملا ہے ان کو یہ قسط نہیں ملنی۔ اب آپ کو میری یہ سچی باتیں کڑوی لگیں یا میٹھی لگیں وہ آپ کی مرضی ہے، میرا کام ہے صرف آپ کو بتانا، گائیڈ کرنا، آگے ان پر عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ پھر آ جائیں چوتھے نمبر پر آ جائیں تو چوتھے نمبر پر ایسی خواتین جن کو 13,500 کا میسج 8171 سے آ چکا ہے لیکن انہوں نے ابھی تک 13,500 وصول نہیں کیے، تو وہ بھی اپنے پیسے جا کر لے سکتے ہیں، ان کو بھی یہ قسط ملے گی۔ اور ایسی خواتین جو 13,500 پچھلی قسط کے ساتھ لے چکی ہیں ان کو یہ قسط نہیں ملنی، ان کو جون میں قسط ملے گی۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ پانچویں نمبر پر ایسی خواتین جن کو بے نظیر پروگرام کے پیسے پہلے ملتے تھے مگر ان کے صرف پچھلی قسط نہیں ملی، تو وہ جا کر بے نظیر دفتر سے سب سے پہلے اپنا ڈائنامک سروے کروائیں اور پھر قسط لینے جائیں۔ تو اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے قسط کب لینے جانی ہے۔ تو بیسیکلی قسط جو ہے وہ جمعۃ المبارک والے دن سے یعنی 11 اپریل سے 104 اضلاع میں شروع ہو چکی ہے، لیکن آپ پیر والے دن یعنی 14 اپریل 2025 سے قسط لینے جائیں۔ سوموار والے دن سے یعنی 14 تاریخ کے بعد آپ جب مرضی قسط لینے جا سکتے ہیں۔ تو ان 104 اضلاع کے نام میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں جہاں یہ قسط سوموار یعنی 14 اپریل سے پراپر طور پر شروع ہو جائے گی۔ ان میں سے کئی اضلاع میں تو شروع ہو چکی ہے لیکن سوموار سے پراپر طریقے سے 104 اضلاع میں قسط شروع ہو جائے گی۔ تو غور سے 104 اضلاع کے نام سن لیں: مظفر آباد، ہٹیاں، جہلم ویلی،
نیلم، میرپور، کوٹکی، بمبر، گلگت، ہنزا، نگر، استور، شکاگر، سکردو، ایبٹ آباد، رونڈو، مانسہرہ، کوئر چترال، اپر چترال، سوات، بڑگرام، تونڑگر، لوئر دیر، اپر دیر، ہری پور، اور اس کے بعد لوئر کوہستان، اپر کوہستان، کولائی پلس کوہستان، سہیوال، پشاور، چارسدہ، محمدن ایجنسی، خیبر ایجنسی، کورم ایجنسی، نارتھ وزیرستان، لوئر ساؤتھ وزیرستان، اور اس کے بعد قضائی ایجنسی، ہنگو، نوشہرہ، باجوڑ، لاڑکانہ، شکارپور، اور اس کے بعد بارخان، موسیٰ خیل، شیرانی، ڈیرہ اسماعیل خان، قصور، بہاول نگر، پھر خیرپور، ہرنائی، زیارت، سبی، لکی مروت، اکاڑا، شیخو پورہ، گھوٹکی، لورالائی، زوب، دکی، بنیر، حویلی، حضر، گجرانوالہ، لیا، وزیرآباد، بہاولپور، جام شورو، دادو، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، اس کے بعد چمن، پشین، خزدار، ٹانگ، ٹوبہ ٹیکسنگ، میاں والی، ملتان، بدین، بنو، قلات، سراب، مستونگ، نوشکی، کچی، لودھراں، جھنگ، پھر اس کے بعد کمبر، شاداد کوٹ، جھل مکسی، نصیر آباد، صحبت پور، جعفر آباد، مردان، ڈی جی خان، جیکب آباد، تونسا، چنیوٹ، سانگڑ، شہید بے نظیر آباد، تھرپارکر، میرپور خاص، پھر اس کے بعد مٹیاری، عمرکوٹ۔ تو یہ ہیں جی 104 اضلاع جہاں ویسے تو جمعے والے دن سے قسط شروع ہوگی یعنی 11 اپریل سے، لیکن آپ پیر تک صبر کریں اور پیر والے دن قسط لینے بے فکر ہو کر جائیں، اور کمنٹ میں بھی اپنے ضلع کا نام لکھ کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اس ضلع میں قسط شروع ہوگی یا نہیں۔ نئی معلومات کے ساتھ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔